بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ حمد بے حد خالق ہر دو سرا کے واسطے، جس کی ذات پاک ازل سے ہے صدا کے واسطے، پھر ہزاروں رحمتیں ہر آن اور لاکھوں سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ بارش رحمت کا ہو یا رب صدا ہر دم نزول، آل و اصحاب اور جملہ اصفیاء کے واسطے۔ کر عطا دونوں جہاں میں تو ہمیں عز و شرف، حضرت اشرف علی راہ نما کے واسطے۔ کر ہمارے دل پہ نازل تو سکینہ اے خدا، تیرے پیارے بابو جی حاجی عمر کے واسطے۔ کھول باب علم و عرفاں اے میرے رب علی، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے۔ دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا، شاہ نسیم احمد ولی و مقتدیٰ کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان اور اس کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے قرآن مقدس کو تراویح میں مکمل سنا ہے۔ یہ محض عطائے ربانی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کھڑا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ سننے کی توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان اپنے کسی اعمال کی وجہ سے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے یا کسی ایک عمل کی وجہ سے ایسا دھتکار دیا جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے کہ وہ باوجود کوشش کے بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھ پاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے کچھ اعمال اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن مقدس کو پڑھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی، اس سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، اور بعض مرتبہ ان سے کسی ایسے عمل کا صدور ہو گیا جس کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال غلط ہو گئے اور منہ پہ مار دیے گئے، تو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو ہیں کیا، خود سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ بآواز بلند استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ معافی کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کوئی نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، جو بھی کوئی نیکی کی ہے، اس کو کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہ ہو پائی، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادات ہوئی ہیں، ہم نے جو بھی عبادات بجا لائے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ لیتے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اور اسی چیز کی اس ماہ مبارک میں پریکٹس کروائی گئی ہے، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کروائی گئی ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو اپنے آنکھ کان کا، زبان کا اور دل کا اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے گناہوں سے۔ جب یہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر دل کے اندر ایک ترازو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ترازو پھر بتاتا ہے حق اور باطل کے درمیان، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور پھر انسان راہ راست پر ہدایت پر چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ اس کو کھٹکھٹاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، اور اگر
یہ پریکٹس ہماری صحیح نہیں ہوئی اور ہم نے اس ماہ مبارک کی قدردانی نہ کی اور صحیح طور پر اس کی پریکٹس نہ کی تو پھر وہ ترازو دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے کہ ویسے ہی رمضان کے بعد کی زندگی ہماری ہو جاتی ہے، کوئی نتیجہ پھر اس سے حاصل ہمیں نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہیں جون پور کے شرابی کبابی، عبدالحفیظ ان کا نام ہے، شاعر ہیں، تھانہ بھون پہنچے، جس طرح ہمارے شہر مراد آباد کے جگر صاحب پہنچے تھے ایسے ہی عبدالحفیظ بھی پہنچے اور تھانہ بھون جانے کے بعد کئی دن تک وہاں پر رہے اور اس کے بعد بیعت کی درخواست کی، یعنی اپنا تعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنے کی درخواست کی۔ اب 2-3 دن وہاں رہتے ہوئے کچھ شیو نکل آیا تھا، داڑھی کے کچھ بال نکل آئے تھے، شیونگ تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن جب انہوں نے بیعت کی درخواست کی ہے تو شیو کر کے آئے ہیں، داڑھی منڈوا کے آئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں عبدالحفیظ جب تمہیں بیعت ہونا ہی تھا اور تمہیں توبہ کرنی ہی تھی تو یہ جو اللہ کا نور آ گیا تھا اسے صاف کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسے ہی بیعت ہو جاتے۔ کہا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور میں مریض الامت ہوں، میں بہت بڑا پاپی اور گناہگار ہوں، اور مریض کو چاہیے کہ وہ حکیم کے، طبیب کے، ڈاکٹر کے سامنے اپنی ساری بیماریوں کو کھل کر بتا دے، تبھی تو وہ نسخہ اسی مضبوطی اور طاقت کے ساتھ وہ لکھے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اپنا پورا مرض ظاہر کر دیا اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ حضرت انشاءاللہ آج کے بعد شیونگ نہیں کراؤں گا، کہ ہاں اب مت کرانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے کے بعد جون پور وعظ اور تقریر کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ایک ایسا نورانی چہرہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، معمر شخص ہے اور سفید داڑھی ہے اور سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس شخص کے چہرے سے کیسا نور ٹپک رہا ہوگا، کیسی نورانیت ظاہر ہو رہی ہوگی کہ حکیم الامت اپنے وقت کا مجدد اعظم رحمت اللہ علیہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ اور کیسی نورانی اس کی داڑھی ہے، یہ ہے کون؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ پوچھ رہے ہیں تو بتایا کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص گئے تھے تھانہ بھون اور وہ ان حالات میں گئے تھے اور آپ سے بیعت ہوئے تھے، یہ وہی شخص ہے عبدالحفیظ نام کے۔ اللہ، بڑے خوش ہوئے حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور ان کو دعائیں دی۔ جب احساس ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر وہ اسی اعتبار سے اس کی کوشش کرتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ آخری وقت میں ان کا یہ حال تھا کہ وہ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عبدالحفیظ کی زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ 3 دن تک اپنے گھر کے روم میں روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی شان ستاری تو دیکھو کہ ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو، یعنی میری یہ ہوشیاری اور چالاکی تھی کہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا اور ان سے جڑ گیا اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا، اپنے گناہوں کا احساس مجھے ہونے لگا۔ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے یہ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہ روزے رکھتے رکھتے، عبادات کرتے کرتے، جس طرح ہم روزوں کے اندر کچھ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر جانے کے بعد بھی باقی رہے اور عید کے بعد بھی ہمیں یہ احساس رہے کہ جب ہمارے یہ قدم گناہوں کی طرف اٹھ رہے ہوں اور ہمارے یہ ہاتھ، یہ انگلیاں گناہوں کی طرف کشش کر رہی ہوں اور یہ آنکھیں جس وقت دوسری طرف جا رہی ہوں اور یہ کان جس وقت غفلت کا شکار ہو رہے ہوں اور یہ زبان جس وقت کسی کی برائی میں اور کسی کی غیبت اور بہتان اور چغلی میں لگ رہی ہو، گالیوں میں لگ رہی ہو، اس وقت بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے جس طرح روزے میں ہوتا ہے کہ اللہ
مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مکمل فائدہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزوں سے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں۔ اسی طرح سے یہ تراویح اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ ایک طرف اگر ہمارا روحانی اوور ہالنگ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سروس کی ہے، ہماری روح کو پاکیزہ بنانے کا پروگرام دیا ہے اس ماہ مبارک میں، تو دوسری طرف اس جسم کو بھی بیماریوں سے پاکیزہ کرنے کا پروگرام اسی ماہ مبارک میں دیا گیا ہے۔ جس طرح روزوں سے انسان کے اندر کی گندگی اور آفات اور پریشانیاں اور بیماریوں کے جراثیم دور ہو جاتے ہیں، بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ تراویح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کے دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں چنی ہوئی ہوں گی اور وہ خوب اس کو کھائیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے۔ انسان اس کے اندر ایک حرص کا مادہ بھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بہت ساری نعمتیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہوں گی، اور جیسے ہی افطار کا وقت آئے گا یہ ان نعمتوں پہ ٹوٹ پڑے گا اور اپنے معدے کو پر کر لے گا۔ اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا تراویح کا، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ تراویح نہ ملتی، تو ہم کیا کرتے؟ روزے کو کھول کر اور خوب معدے کو پر کر کے سو جاتے، وہ کھانا اندر سڑتا اور گلتا، بجائے اس کے کہ ہماری اوور ہالنگ اور سروس ہوتی، ہمارے جسم کا نظام صحیح ہو جاتا، نظام ہمارے جسم کا درہم برہم ہو جاتا اور بیماریوں کا گھر ہمارا ایک معدہ بن جاتا۔ اور آج کے اطباء اور سائنسداں اور ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ ایسی ورزش اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان جو بھی کچھ افطاری میں کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے اور اپنے معدے کو پر کر لیتا ہے اور بھر لیتا ہے، یہ بار بار اٹھک بیٹھک بار بار اٹھک بیٹھک جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، یہ اس کے معدے کو تقویت اور طاقت دینے کے لیے کروائی ہے۔ تو ایک طرف روزوں کے ذریعے سے ہمارے نظام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے، تو دوسری طرف تراویح کے ذریعے سے ہمارے جسمانی اور روحانی نظام کو درست کرنے کے پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اگر ہم نے صحیح طور پر رمضان گزارا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر ہم نے صحیح طور پر تراویح پڑھی ہے اور سنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ورنہ کتنے لوگ اسی روئے زمین پر ایسے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے بھی ہیں، وہ بیانات بھی سنتے ہیں، وہ شورٹس بھی دیکھتے ہیں، وہ مفتیان کرام کے بیانات لوگوں کو شیئر بھی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سنتے بھی ہیں اور دین کی باتیں بھی بڑی بڑی گھنٹوں کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت امام مصلی پہ کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا منافقوں والا کام کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جس طرح ہولی کے موقع پر اپنے وقت کا اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، ساری دنیا اسے بزرگ سمجھتی ہے، لیکن ہولی کے موقع پر اپنے دروازے سے جس وقت وہ نکلا ہے سامنے گدھا بیٹھا ہوا ہے اور گدھے کے اوپر پان کھا کر اس نے پیک ڈالی ہے یہ کہہ کر کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لا میں تجھے رنگ دوں، اور یہ کہہ کر اس نے پیک ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے۔ کہاں تو یہ اللہ والا تھا، نیک اور بزرگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ اگر یہاں بھی ایسی غفلت ہوئی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئندہ کے لیے پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن مقدس کی سخت توہین ہے، استہزاء ہے اور اس کا مذاق ہے۔ جس طرح منافقین کیا کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، اور جنہوں نے صحیح طور پر سنا ہے دل لگا کر، انہوں نے جو امام صاحب نے قرآن مجید پڑھا ہے اور جو اس کی لہریں ٹکرائی ہیں، اطباء نے، سائنسدان نے، ریسرچ کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت امام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی جو زبان سے قرآن مجید کی آیات ادا ہوتی ہیں، حروف ادا ہوتے ہیں، اس سے نورانی شعائیں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں، اور وہ لہریں جو نکلتی ہیں وہ مقتدی جتنی توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کو سنتا ہے وہ اس کے دل و دماغ پر، اس کے روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے اندر سے جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ یہ جو ہی نظام پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔
تو اگر ہم نے صحیح طور پر قرآن مجید کو سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی استغفار فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہر ایک عبادت کے اختتام پر آخر میں ایک طرف ندامت ہو کہ اللہ جیسی کرنی چاہیے تھی مجھے یہ عبادت میں نہ کر سکا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہو اب جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی میں نے کی ہے سب تیرا کرم اور تیرا فضل ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس طرح سے عبادات کو بجا لاتا۔ تو بہرحال یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آگے جو بقیہ دن بچے ہیں، تراویح سے فارغ ہو جانے کے بعد بعض لوگ بالکل نڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، اب نہ انہیں تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اب کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ ایک بہت بڑا فتنہ اس روئے زمین پر جو میں نے تقریباً جہاں بھی میں گیا ہوں ہر مجلس میں اس کو کہا ہے، اور یہ فتنہ آگے چل کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس سال 2025 میں کچھ زیادہ ہی یہ فتنہ نمودار ہوا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، اور بالخصوص کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو علماء حق سے تعلق بنائے ہوئے نہیں ہیں، علماء اور اہل اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے شکار ہو رہے ہیں۔ اور علماء ربانی اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اور یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ فتنہ تراویح سے متعلق ہے، وہ تراویح کے بارے میں کہتے ہیں اب تک تو یہی تھا کہ تراویح 8 ہے، تراویح 8 ہے، تراویح 8 ہے، اب معاملہ اور اوپر جا چکا ہے کہ اب یہ ہے کہ تراویح کوئی چیز نہیں ہے۔ تراویح کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہی نہیں ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہی نہیں ہے، جبکہ چاروں ائمہ جو ساری دنیا کے اندر جن کے مقلدین پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہم ہو، سارے کے سارے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 ہے، اور 20 ہی تراویح اب تک پڑھی جاتی رہی تھی اور پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ رکھے گا۔ دین کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہو سکتے ہیں آگے چل کے تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں جگہ جگہ، یہاں بھی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی ایسی مجلس میں پہنچے کہ جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں تو اسے یہ بات یاد آ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت سیدی و مرشدی و مولائی غازی اسلام حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے بیان رمضان کے نام سے۔ اس میں ایک طرف روزوں کے مسائل ہیں، روزوں کے فضائل ہیں، سحری کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، افطار کے مسائل ہیں، فضائل ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، فضائل ہیں، بہت ساری اور قرآن مجید سے متعلق بہت ساری بے بہا اور قیمتی باتیں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف تراویح سے متعلق بھی فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، شب قدر کے تعلق سے بھی بہت سارے فضائل اور مسائل حضرت نے تحریر فرمائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اللہ نے یہ کام لیا ہے، اللہ نے اپنے اس ولی کامل سے یہ کام لیا ہے، شیخ الحدیث سے یہ بہت بڑا کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے کہ انہوں نے تقریباً 100 صفحات سے بھی زیادہ 20 رکعت تراویح سے متعلق دلائل دیے ہیں اور مضبوط دلائل دیے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسا بہکانے والا گمراہ کرنے والا کوئی شخص آ جائے تو بیان رمضان اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ اسے پڑھو